بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. शुरू रुकू में फरमाया
فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے شہادت اور گواہی انصاف کے ساتھ دینے والے بنو، یہ حکم تھا۔ آیت ظاہر ہے کہ بہت مختصر بھی ہے اور سمپل بھی ہے، مگر یہ قرآن شریف کا کمال جو ہے وہ یہ ہے، ایک ایک لفظ اس طرح سے اس میں آتا ہے کہ غور کریں اور بار بار غور کریں۔ علم ہو، ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک کا علم ہو اور قرآن کا مزاج معلوم ہو اور عربی زبان پہ بھی قدرت ہو، غور کرنے سے، ہر دفعہ غور کرنے سے نقطے کھلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک دریا ہے علم کا جو قرآن کی ایک ایک آیت میں سمویا ہوا ہے۔ جہاں تک عدل اور انصاف کا مسئلہ ہے اور انصاف کے ساتھ گواہی اور شہادت دینے کا، اس کو سب لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، کورٹ میں کوئی کیس آ جائے، وہاں شہادت دینی ہو وہاں ہے، ہم کو کون سے کورٹ میں جا رہے ہیں، لہذا یہ آیت کا تعلق ہم سے نہیں، چھٹی ہو گئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے عدل اور انصاف، اس کے قائم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم کہاں سے انصاف کہیں پہ کر لیں گے، تو بھی ہماری چھٹی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت جو ہے یہ ہم سے متعلق ہے ہی نہیں، یہ سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ یہاں یہ لفظ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تو اس میں یہ کہنا کہ بس حکام مراد ہیں، عام نہیں، صرف وہی لوگ مراد ہیں جو کورٹ میں جاتے ہیں، ہر ایک نہیں، ظاہر ہے کہ غلط ہے۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد، چاہے مرد ہے کہ عورت ہو، کوئی بھی پیشہ اور کوئی بھی پروفیشن اور کوئی بھی مشغلہ اس کا ہو، قرآن اس سے خطاب کر رہا ہے کہ عدل اور انصاف والے بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ عدل اور انصاف کا تعلق صرف کورٹ سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہے، خرید اور فروخت ہو، معاہدات ہوں، ایگریمنٹ ہو، وعدے ہوں، پرامس جو ہم کرتے رہتے ہیں اپنی زندگیوں میں، وہ ہر جگہ یہ عدل اور انصاف ہونا ہے، یہ ہے اس کا حاصل۔ خالی حکومتوں کا، حکومت بھی کیا ہے، وہ بھی ہم ہی لوگ وہاں جا کے بیٹھتے، جب ہمارا مزاج ہی نہیں عدل و انصاف کرنے کا تو ہمیں کہیں بھی بٹھا لیجئے، زمین پہ رہیں گے تو ویسے ہی، آسمان پہ رہیں گے تو ویسے ہی، سمجھ میں آئے، روڈ پہ چلتے ہوئے ہوں گے تو ویسے ہی، اور وہاں حکومت کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو ویسے ہی۔ یہی وہ گڑبڑ ہے کہ جس کی وجہ سے آج صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکومت پر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان سے تو ہمارا مطالبہ اور ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ انصاف قائم کرو، اور خود ہم اپنے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، لہذا حکام ہم سے نہیں مطالبہ کر سکتے کہ عدل انصاف قائم کرو، حالانکہ جیسے ان کو انصاف کرنا ہے ایسے ہی ہم کو بھی کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہی تھی اپنی تقریر میں کہ انصاف قائم کرنا ہے تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جب سب پوری پبلک اور پوری کمیونٹی جو ہے اچھائی کو قائم کرنے کا فیصلہ کر لے گی تو پھر قائم ہوگی، لیکن چند لوگوں کی ذمہ داری ڈال دیجیے اور بقیہ جو ہیں جو گڑبڑ کرتے رہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اگر پرفیوم لگا کے آ جائے تو جو جہاں گندگی کا ڈھیر ہے وہاں وہ کھڑے رہنے سے وہ گندگی کی جو بدبوئیں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ یہ پرفیوم جو ایک آدمی لگا کے آیا ہے۔ تو اس لیے پورا معاشرے میں جب خرابیاں آ جائیں تو ایک دو آدمی کہاں سے اس کو درست کریں گے، یہی وہ خرابی سارے ملکوں میں کہ جو اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے، نئے نئے قوانین بنائے جاتے ہیں، بھائی یہ قانون فیل ہو گیا اب دوسرا قانون بناؤ۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ بھی پبلک کو تسلی دینے کے واسطے کہ جب وہ جو مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں انصاف کرو، انہوں نے کہا بھائی ہم ایک قانون لے کر آ رہے ہیں اور اس سے بالکل دنیا بدل جائے گی،
اب وہ جو ہے بہل گئے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ قانون خود تھوڑی بدلتا ہے حالات کو. نتیجہ یہ ہے کہ جب جوں کا تو رہا مسئلہ تو پھر شور مچا کہ بھائی انصاف قائم ہونا چاہیے. حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے تو بیٹھنا، پھر وہ یہ کہتے ہیں ہم ایک اور قانون لے کر آ رہے ہیں اور اس سے بالکل دنیا بدل جائے گی. وہ پھر نہیں بدلتی. اسی لیے یہاں قرآن شریف میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ للہ کا لفظ ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے یہ کسی اور کے واسطے نہیں. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اس سے چاہے تمہاری ذات کو نقصان پہنچتا ہو، چاہے تمہارے والدین کو نقصان پہنچتا ہو، چاہے رشتہ داروں کو نقصان پہنچتا ہو. جب اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو نفع و نقصان جو ہے وہ تو اس کی ترازو بدل جائے گی. وہ ترازو تو یہ ہوگی کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. یہ ہے وہ ترازو. ترازو وہ نہیں رہے گی کہ کس چیز میں میرا فائدہ اور میرا نقصان، یہ میرے ماں باپ کو، میرے رشتہ داروں کا. اور اس آیت کے شان نزول میں اسی لیے مفسرین واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مقیس، انصاری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، میرے والد جو ہیں وہ 1 دینار کے مقروض ہیں، ایک اشرفی، مگر میری حالت، میرے والد جو ہیں ان کی غربت اور تنگی جو ہے اس کا لحاظ کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں جس کا حق ہے اس کے لیے میں شہادت نہ دوں. کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ اگر میں شہادت دے دوں تو پھر باپ کو تو وہ دینار دینا ہی پڑے گا اور اس کو بھائی نہیں، وہ بیچارہ غریب ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، حق ہے. سچائی جو ہے اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا کہ تمہارے باپ غریب ہیں لہذا سچائی کا خون کر دو، یہ نہیں ہو سکتا. تمہیں شہادت وہی دینی ہے جو حق ہے. تو اس لیے جب یہاں کہا کہ اللہ کے واسطے، معلوم یہ ہوا کہ قرآن جو ہے وہ خالی قانون نہیں دیتا، بلکہ قانون پر عمل کرنے کے لیے جو اسپرٹ ہونی چاہیے وہ اسپرٹ جو ہے اس کی طرف زیادہ اہمیت ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے قرآن. تو اور وہ اسپرٹ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، فکر آخرت، خوف خدا. جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی کیا نام ہے ہمیں جھٹلا سکے نہ جھٹلا سکے، لیکن جب بات اللہ کے واسطے تو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اسی واسطے وہاں اسی لیے آخر میں جو اس آیت کے آخر میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جس بندے کی اس حقیقت پر نظر ہوگی کہ سب سے تو میں چھپا لوں گا مگر اللہ سے کہاں چھپاؤں گا، تو وہ غلطی نہیں کر سکتا، سیدھا رہے گا. اس لیے کسی قانون کی پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ انسان قانون بنائے. یہی ایک آیت کافی ہے اگر اس کے اندر وہ اسپرٹ موجود ہے، انصاف کرے گا. اور جب سب لوگ کسی ملک میں انصاف پہ آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس ملک میں امن ہی امن ہوگا، چین ہی چین ہوگی، سبھی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ ہے اس آیت کا جو، اور اس میں پھر مسلمانوں کے تعلق سے لفظ کو جو لایا یہ بھی ایک کمال ہے. میں نے کہا تھا کہ للہ کے لفظ نے دراصل اس میں جان ڈالی ہے اور اسپرٹ پیدا کی ہے، رخ موڑ دیا بالکل اس سارے حکم کا کہ قانون نہیں بلکہ اللہ، اس کے لیے تم کو کرنا ہے. اپنے اور اپنے گھر والوں کے فائدے اور نقصان نہیں بلکہ اللہ کے لیے کرنا ہے. ایک اور لفظ ہے وہ ہے قوامین بالقسط شہداء للہ. قوام اس کا مطلب کیا ہے؟ خالی تم انصاف کرو یہی نہیں ہے مطالبہ، بلکہ انصاف کے قائم کرنے والے بنو. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں اگر کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم ٹھنڈے چولہے نہیں بیٹھنا چاہیے ہم کو، بلکہ یہ کہ ہم کو اللہ کی زمین سے ناانصافی کو ختم کرنا ہے. یہ مسلمانوں کی ذمہ، قوام، اس نظام کے قائم کرنے والے تم ہوں گے. یہ مطالبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو عدل اور انصاف، اسی لیے اس کے واسطے قوانین بنائے گئے. فقہاء نے اس آیت میں غور کر کے سبحان اللہ وہ قوانین نکالیں کہ جس سے پورا نظام شہادت جو ہے وہ مرتب ہوا.
مثلا کہ اولاد کی شہادت ماں باپ کے فیور میں اور ماں باپ کی شہادت اولاد کے فیور میں، مقابلے میں نہیں بلکہ اس کے تائید میں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہاں مشکل ہے کہ انصاف قائم کرے، کیسے جب سمجھا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ رشتے کا خیال کر جائے، نہیں قبول کریں گے، کسی اور کو لاؤ۔ اسی واسطے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک یہودی کا ایک جھگڑا ہوا ایک زرہ کے اوپر، زرہ وہ جو جنگی لباس پہنتے ہیں، یہودی کہتے تھے کہ میرا ہے، حضرت علی کہتے تھے میرا ہے۔ کیس گیا کہاں؟ کورٹ میں۔ حضرت علی کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین۔ اتنی بڑی حکومت کے افریقہ سے لے کر وہاں تقریباً سمجھیے کہ ایران کے اس کارنر تک، بلکہ وہاں تک پہنچ لیے تھے جس کو آج رشیا کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں تک پہنچ گئے۔ اتنی بڑی حکومت کے خلیفۃ المسلمین کورٹ گیا عدالت میں، مقابلے پر کون ہے؟ یہودی ہے، ذمی۔ تو جج کون ہے؟ مجسٹریٹ شریح، قاضی شریح جو ہیں ان کی عدالت میں کیس کیا۔ قاضی صاحب نے جو دیکھا خلیفۃ المسلمین چلے آ رہے وہ جناب وہ کھڑے ہو گیا کرسی سے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے کیس کے سلسلے میں یہاں ہوں، لیکن اگر مجسٹریٹ نے تو پہلی غلطی کر دی، قاضی صاحب نے ایک فریق کی رعایت کر لی ہے، کیا انصاف ہوگا پھر یہ؟ تو قاضی شریح نے کہا غلطی ہو گئی، بیٹھ گیا قاضی، اور اس کے بعد پھر اس نے بالکل پھر سمجھ گئے، آخر کو علم والے تھے وہ بھی، ایک وقتی خیال تھا جس میں کھڑے ہو گئے، لیکن اب سمجھ گئے۔ اب انہوں نے ٹھیک یہ کیا کہ اب دونوں فریق اسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں دونوں کیس کے دونوں فریق کھڑے ہوا کرتے ہیں، کورٹ میں جگہ جو ہوتی وہیں کھڑے ہوں گے اپنی اپنی جگہ۔ اس کے بعد وہ کیس پیش ہوا تو حضرت علی نے کہا کہ یہ زیرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس وٹنس؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرا بیٹا، سمجھا؟ حضرت حسین کا نام لیا جا رہا ہے، میرا بیٹا جو ہے یہ وٹنس۔ بتائیے حضرت علی کون ہیں؟ حضرت حسین کون ہیں؟ سمجھا؟ لیکن قاضی شریح جو ہیں حالانکہ وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی بھی صحابی ہیں اور حضرت حسین بھی صحابی ہیں، لیکن یہاں معاملہ ہے قانون کا۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت نہیں قبول کی جا سکتی۔ حضرت علی نے کہا صحیح، میرے پاس تو ایک ہی شہادت ہے، میرے پاس اور کوئی شہادت نہیں۔ تو قاضی شریح نے کہا چونکہ شہادت آپ کے پاس نہیں ہے لہذا یہ زرہ جو ہے یہودی کو یہ ہے، آپ کی نہیں ہے۔ چنانچہ یہودی کو مل گئی۔ باہر نکل کر یہودی نے پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا یہ زرہ آپ ہی کی ہے، بس ہو گیا کیس، لیکن یہ آپ کی ہے۔ کورٹ نے تو فیصلہ دیا، وہ اس لیے کہ فائل جو ہے نہیں تو فائل پر جائیں گے، رول آف ریگولیشن پر جائیں گے، تو آپ کے پاس وٹنس نہیں تھا، کورٹ نے تو فیصلہ یہ دے دیا، مگر ہے یہ آپ ہی کی، یہ لیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے قوانین اسی آیت میں غور کر کے بنائے گئے ہیں، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ کسی طرح سے بھی نہ صرف یہ کہ نا انصافی ہو بلکہ نا انصافی کا گویا وہم تک بھی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم بات، اس کے بغیر عدل اور اس کے بغیر امن اور چین قائم نہیں ہو سکتا۔ تو آج دنیا میں جو کھیل ہو رہا ہے، انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر آرگنائزیشن بن رہی ہیں کہ بھئی امن قائم ہو، امن قائم ہو، کہاں سے امن قائم ہو، اتنی بدامنی ہو رہی اس واسطے کہ وہ اس کے جو ذمہ داریوں کے جو احساس ہے معاشرے اور سوسائٹی میں وہ ہے ہی نہیں، کس طرح ہوگا؟ کوئی درختوں سے تھوڑی توڑ کے لائیں گے عدل اور انصاف کو۔ تو وہ آیت بہرحال بہت اہم تھی۔ اس کے بعد پھر آگے منافقین کا ذکر آیا، اس لیے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ خود ناانصافی، نفاق اور ہپوکریسی جو ہے وہ تو ناانصافی ہے ہی کھلی کہ بھئی یہ کیا نام ہے، ایک رخ نہیں چلنا ہے بلکہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، حالانکہ وہ کہ ادھر بھی نہیں، تو یہ خود ناانصاف ہیں، اس لیے ان کا ذکر آیا تھا
اور ان کو فرمایا تھا کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری سنا دیجیے ان کو دردناک عذاب کے منافقین کو، اور جن کی حالت یہ کہ یہ کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت ملے گی وہاں، حالانکہ عزت جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے۔ اس واسطے یہ اللہ کے دشمنوں کے پاس عزت تلاش کرنے جا رہے ہیں، کیسے ملے گی؟ حالانکہ عزت کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے، اگر عزت چاہیے تو اللہ سے رشتہ جوڑیں، عزت ملے گی۔ اللہ کو ناراض کر کے اس کے دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں عزت مانگنے کے لیے، کہاں سے ملے گی؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اسی اس زمانے میں یہ صورت ہوتی ہوگی منافقین یا یہود اور نصارہ یا دوسرے اس طرح کے لوگ جو ہیں، جیسے آج کل تو مسلمان کہلانے والے جو ہیں وہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں جس کو یہاں بتایا جا رہا ہے، تو منافقین کا طریقہ تھا، اس سے وہ بات سنا کر کے اور مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ اور میں کہ وقد نزل علیکم، تمہارے اوپر یہ کتاب میں یہ بات اتار دی گئی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتیں جو ہیں ان کا کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، پھر ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، جہاں شریعت اور احکام شریعت اور اللہ کی آیتوں اور حدیثوں کا جہاں مذاق ہو رہا ہو وہاں مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، وہ سبجیکٹ بدل جائے، تو اس وقت تک وہاں بیٹھنا ناجائز ہے۔ یہ کہاں آ چکا یہ حکم؟ کہہ رہے ہیں وقد نزل علیکم، کتاب میں پہلے حکم اتارا جا چکا، 7ویں سپارے کے اندر ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں ہماری آیتوں میں جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ وہاں سے ہٹ جائیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ کسی اور بات میں لگیں۔ اگر آپ بھول جائیں ایسا کرنا تو یعنی مطلب یہ تو فلا تقعد بعد ذکر، جب بھی یاد آئے وہاں سے اٹھ جائیں۔ یہاں اسی کا حوالہ ہے، ہم اتار چکے ہیں پہلے اس بات کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بعض شاید ان کی نظر اس حکم پر نہ رہی ہوگی، ذہن میں نہیں رہا ہوگا، یا جو بھی اس کی وجہ ہو، بہرحال یہ سوچ کر کے کہ بھئی اب ہم اٹھیں گے تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس لیے دوبارہ حکم دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ انکم اذا مثلہم، اگر ایسا ہے تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے، انہی میں شمار ہوگا تمہارا، کن لوگوں میں؟ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں،